اب آئیے عمرے کا طریقہ ہم سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. ایک بار یہ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ بعض لوگ اتنا کبھی کبھی پریشان کر دیتے ہیں کہ بھائی بہت مشکل ہے، اور ایسا بولتے ہیں کہ شاید کوئی کر ہی نہیں سکتا. تو یہ ایسی بات بالکل نہیں ہے. عمرے کے اعمال موٹی موٹی 4 باتیں، کتنی؟ اس میں تفصیل آئے گی. اور حج کے اعمال میں 3 اور باتوں کا اضافہ ہو جائے گا. عمرے کے اعمال کتنے جی؟ 4. اور حج میں 3 کا اضافہ ہو جائے گا تو کتنے ہو جائیں گے کل؟ یہ ہم نے سمجھنا ہے. البتہ اس کی تھوڑی تفصیل ہے، تھوڑی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا انشاءاللہ. اور ساتھ ساتھ جو مشہور سوالات ساتھیوں کی طرف سے آتے ہیں وہ بھی رکھتا چلا جاؤں گا انشاءاللہ آپ کے سامنے. بس پریشان نہیں ہونا. اگر ہم نے ایک کوئی کتاب پڑھی ہو اللہ کی توفیق سے پڑھ لیں، اور اس طرح کی ایک نشست میں ہم نے شرکت کی ہو تو بنیادی باتیں سب کو سمجھ آ جاتی ہیں. ہاں کچھ لوگ سوچ کے اگر ایسا ہو تو وہ ایسا ہوتا ہے جو 10,000 یا 1,00,000 میں ایک کے ساتھ کبھی پیش آتا ہے. تو ایسا ویسا مت سوچیں بھائی. جب ایسا کبھی ہو جائے تو کسی صاحب علم سے پوچھ لیں. اور اب علماء بہت ہوتے ہیں ماشاءاللہ جو دستیاب ہوتے ہیں. وہاں کوئی نہیں مل سکے گا پاکستان فون کر کے بھی آپ مسئلہ معلوم کر سکتے ہیں. بہت سے علماء جو مدارس ان کے نمبرز بھی دستیاب ہو سکتے ہیں. پریشان نہ ہوں. لیکن موٹی موٹی بات بہت ہی آسان ہے. تو ابھی ہم عمرے کا طریقہ سمجھ رہے ہیں. عمرے میں موٹے موٹے 4 اعمال ہیں اور ان کے ساتھ چند باتیں ہیں سمجھنے کی، اور چھوٹی چھوٹی چند باتیں جو مسئلے کے طور پر سوال کے طور پر سامنے آتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا انشاءاللہ تعالی. اب آئیے اللہ کا نام لے کر عمرے کا طریقہ اس کو سمجھتے ہیں. اچھا، یہاں سے اکثر لوگ جو جائیں گے وہ جاتے ہی پہلے یا تو مدینہ شریف جائیں گے، تو مدینہ شریف سے جائیں گے تو عمرے کا احرام باندھ کر جائیں گے. اور جو لوگ پاکستان سے براہ راست کہاں جائیں گے؟ جدہ، وہ یہیں سے احرام باندھ کر جائیں گے. انہوں نے بھی عمرہ ادا کرنا ہے. اور جو مدینہ شریف پہلے جائیں گے اور حج سے پہلے مکہ مکرمہ تشریف لائیں گے ان کو بھی عمرہ پہلے ادا کرنا ہوگا. 2 ہی شکلیں بنیں گی نا. تو جو شکل بھی ہو عمرے کا طریقہ ایک ہی ہے. بعد میں اچھا یہ وہ طریقہ ہم ادا کر رہے ہیں کہ جس کے اندر جو عمرہ ہے اس کے اندر تفصیل ابھی آ جائے گی 4 اعمال کی. اور اسی عمرے میں طواف کا بیان بھی آئے گا. وہ میں تھوڑا تفصیل سے اس لیے بیان کروں گا کہ طواف تو عمرے کے علاوہ بھی ہم مستقل ادا کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. اب آئیے عمرے کا طریقہ. پہلے عمرے کے افعال پر نظر کر لیں. عمرے کے حوالے سے 4 موٹے موٹے کام ہیں، اعمال ہیں بڑے، وہ سمجھ لیں. نمبر 1 احرام، اس کی تفصیل آئے گی ابھی انشاءاللہ. نمبر 2 طواف، اس کا طریقہ اور تفصیل آئے گی انشاءاللہ. نمبر 3 سعی، اس کا طریقہ اور تفصیل آئے گی انشاءاللہ. اور نمبر 4 حلق یا قصر کرانا، یعنی بالوں کا کٹوانا، قصر، حلق پورے سر کے بال صاف کرانا. کتنی باتیں جی؟ 4. پہلی بات احرام، دوسری بات طواف، تیسری بات سعی، چوتھی بات حلق یا قصر کا معاملہ. یہ 4 اعمال ہیں جو عمرے میں ہیں. ان 4 کی تھوڑی تھوڑی وضاحت اور عمل انجام دینے کا طریقہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا انشاءاللہ تعالی. دوبارہ دہرائیے، عمرے کے 4 اعمال. پہلا کیا ہے جی؟ احرام. دوسرا طواف. تیسرا سعی. اور چوتھا حلق یا قصر کا معاملہ. اچھا، سب سے پہلے احرام کے حوالے سے چند باتیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. مردوں کے لیے احرام کیا ہے جی؟ 2 چادریں جو سفید ہوں، جو کہ مصنون عمل ہے، اور بغیر سلی ہوئی 2 چادریں، یہ مردوں کے احرام کا لباس ہے. مردوں کے لیے کیا ہے جی؟ 2 سفید چادریں. اس کا طریقہ احرام باندھنے کا وہ ہم نماز ظہر کے بعد انشاءاللہ سمجھ لیں گے الگ سے. عورتوں کے لیے احرام کیا ہے؟ جو ان کا معمول کا لباس ہے وہی ان کا احرام بن جائے گا. البتہ لباس ہے، لباس پر عبایا یا کوٹ ان کو لینا چاہیے. اور امت کی عظیم اکثریت علماء کی جو اس بات کو بیان فرماتی ہے کہ خاتون کو چہرے کو بھی چھپانا چاہیے عام حالات میں نامحرم کے سامنے. بس ایک فرق یہ ہو جاتا ہے، حالت احرام میں خاتون کے چہرے پر کپڑا نہ لگے. کیا؟ خاتون کے چہرے پر کپڑا نہ لگے تو یا تو اس کو کہا جاتا ہے کہ چہرے کو ڈھانپنا نہیں ہے، یہ بات بھی بالکل درست ہے. اچھا، ایک مفہوم لیا جاتا ہے چہرہ خواتین کھلا رکھتی ہیں، کھلا ہی رکھیں، یہ ایک حد تک تو درست ہے. البتہ بہرحال وہ نامحرم سے پردے کا اہتمام تو اپنی جگہ رہے گا. تو اس میں چہرے کو چھپانے کی ایک شکل یہ ہے کہ ایک پی کیپ آتی ہے.
پی کیپ میں تھوڑا سا آگے ایک حصہ ہوتا ہے، خواتین وہ استعمال کرتی ہیں اور اسی کے اوپر سے نقاب گرا لیا جاتا ہے۔ اب جو نقاب آگے سے آیا یہ چہرے کو ٹچ نہیں ہوتا، نقاب بھی ایک حد تک ہو جاتا ہے، بلکہ کافی حد تک ہو جاتا ہے، اور جو احرام کی پابندی کہ وہ چہرے کو ٹچ نہ کرے وہ بات بھی میسر آ جاتی ہے۔ اور یہ کوئی مشکل شے نہیں، جہاں سے حضرات اپنا احرام لیں گے اور چیزیں لیتے ہیں، حاجی کیمپ میں بھی اور بعض جو مشہور دکانیں وہاں بھی، تو وہاں سے یہ پی کیپ نقاب کے ساتھ مل بھی جاتی ہے۔ تو اس حالت میں بھی خواتین اگر چہرے کا پردہ کرنا چاہیں تو وہ یہ پی کیپ اور آگے کپڑا لٹک جاتا ہے وہ نقاب جو ہوتا ہے اس سے وہ کفایت کر جائے گا۔ مسئلہ بس اتنا ہے کہ چہرے پر ان کے کپڑا نہ لگے۔ دو باتیں میں نے عرض کی ہیں، ایک ہے مردوں کا احرام کا لباس، وہ کیا ہے؟ دو چادریں سفید رنگ کی، وہ مسنون ہے۔ عورتوں کا احرام وہی ہے جو ان کا روٹین کا لباس ہے، عام لباس، عبایا انہوں نے پہننا ہے، بس چہرے پہ کپڑا نہ لگے، اور اس کی شکل بتا دی گئی پی کیپ اور اس کے آگے سے وہ نقاب گرا لے۔ ہاں جب مجمع زیادہ ہو، کہیں حبس جیسا محسوس ہو رہا ہو تو اس کو ہٹا لیں، کیونکہ اب شدت ہو گئی ہے موسم کی، یا وہ حبس اس قدر ہو چکا ہے، یا سیڑھیاں دیکھنی ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ بتایا جا رہا ہے کپڑا چہرے پہ ٹچ نہ ہو اور اس کا لحاظ کرنے کے لیے پی کیپ اور آگے سے اس پہ نقاب گرا لیا جائے، وہ کفایت کر جاتا ہے۔ یہ تو ہو گیا احرام کے لباس کے بارے میں۔ اچھا، جب ہم گھر سے ہی، اکثر لوگ گھر سے احرام باندھ لیتے ہیں تو گھر میں ہی کچھ لوگ نماز ادا کرتے ہیں۔ کون سی نماز؟ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھتے وقت 2 رکعت ادا فرمائی ہے۔ کچھ لوگ ایئرپورٹ پر ادا کرتے ہیں، جو بھی ترتیب بن جائے۔ تو یہ ہم نے 2 رکعت ادا کرنی احرام، ابھی نیت ہم نے نہیں کی، نیت ہم بعد میں کریں گے۔ جی نیت ہم بعد میں کریں گے، ابھی تو ہم نے احرام کا کپڑا پہنا ہے، ابھی نیت ہم نے نہیں کی۔ اب جب ہم نے احرام کا کپڑا پہن لیا ہے، احرام کا لباس پہن لیا ہے، خواتین کا معمول کا لباس، حضرات کی 2 چادریں، تو 2 رکعت ادا کرنا نبی اکرم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور پہلی رکعت میں اللہ کے نبی علیہ السلام سورہ کافرون کی تلاوت فرماتے، اور دوسری رکعت میں اللہ کے رسول علیہ السلام سورہ اخلاص کی تلاوت فرماتے۔ یہ 2 رکعت ہم نے ادا کرنی ہے۔ اس موقع پر ابھی کیونکہ نیت نہیں کی تو لوگ کہتے جی ٹوپی پہن سکتے ہیں، کیونکہ ابھی نیت نہیں کی تو ٹوپی، حضرات کی بات ہو رہی ہے یقیناً، ٹوپی پہن کے وہ ادا کر لیں، کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ ابھی نیت نہیں کی ہے۔ پابندیاں کب لگیں گی احرام کی؟ جب نیت کر لیں گے، وہ بات کی بات ہوگی۔ 2 رکعت ادا کر لی، اور نیت کیا تھی؟ احرام کی 2 رکعت ہم ادا کر رہے ہیں، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص، یہ ہم نے ادا کر لی۔ اب ہم گھر سے چل پڑے، اور کچھ لوگ ایئرپورٹ جا کر ادا کریں گے، جو بھی ترتیب بن جائے۔ بعض ساتھی کبھی وہ احرام ایئرپورٹ پر تبدیل کرتے ہیں، بشرطے کہ وہ اتنے پہلے پہنچ جائیں کہ فلائٹ میں بھی خاصا ٹائم ہو۔ یہ انتظامی معاملات ہیں، جو بھی شکل بنا لیں۔ 2 رکعت ہم نے ادا کر لی، ہم ایئرپورٹ چلے گئے، سارے معاملات، وقت لگے گا، اب وہ انتظامی بحث الگ، امیگریشن میں وقت لگے گا، سامان اب وہ جانے میں وقت لگے گا، اور جہاز میں بیٹھنے میں وقت لگے گا، جتنا بھی لگے۔ ہم جہاز میں بیٹھ گئے، ہماری خاصی لمبی فلائٹ ہے۔ یہ حالت احرام میں کون لوگ ہیں جو کراچی سے کہاں جائیں گے؟ جدہ کی طرف، اور جا کے عمرہ ادا کرنا ہے۔ جن کی فلائٹ تو مدینہ طیبہ کی، وہ تو اپنے معمول کے لباس میں جائیں گے۔ جب وہ چلیں گے مدینہ طیبہ سے تو حالت احرام میں چلیں گے، تو یہی ترتیب ان کی بن جائے گی، ٹھیک ہے؟ یہی ترتیب ان کی بن جائے گی۔ ذوالحلیفہ ایک جگہ ہے، وہاں جا کے نیت کرائی جاتی اگر مدینہ شریف سے چلیں۔ اگر بس والا نیچے نہیں اتارتا اور مسجد میں جانے نہیں دیتا تو پریشان نہ ہو، بہتر ہے کہ اپنے ہوٹل کے کمرے میں ہی آپ ادا کر لیں جو 2 رکعت ہے کس کی؟ احرام کی۔ اور اگر وہ بس والے بس میں نیت کرا دیں تو نیت کر لیں اور سفر آپ کا شروع۔ یہ کن کے لیے بتایا؟ جو مدینہ شریف سے چلیں گے، اور جو کراچی سے جا رہے ہیں جدہ کی طرف، وہ تو جا کے عمرہ ادا کریں گے، تو وہ تو یہیں سے ان کو یہ ساری تیاری کرنی۔ فلائٹ ہماری 3.25 ساڑھے 3 گھنٹے کی ہوتی ہے، کم و بیش 3 گھنٹے کے بعد جا کر میقات آنے کا میقات آتا ہے، جس سے قبل نیت کر لینا ضروری۔ اور وہ جہاز میں باقاعدہ اعلان بھی ہوتا ہے، لوگ تلبیہ بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، سب پڑھ لیتے ہیں الحمدللہ۔ بس یاد رہے کہ وہ نیت ہم نے میقات سے پہلے کرنی۔ اب سوال کرتے ہیں بھئی نیت اتنی لیٹ کیوں کرا رہے ہیں؟ صرف اس وجہ سے کبھی جہاز لیٹ ہو جائے، خدا نہ خاصہ کینسل ہو جائے، تو وہ جو پابندیاں لگنی اس سے ہم بچے رہیں گے، بس اتنی بات ہے۔ تو نیت ہم جہاز میں کریں گے، کوئی 1 گھنٹے بعد کر لے، کوئی 2 گھنٹے بعد کر لے، کوئی حرج نہیں۔ جب نیت کریں گے تو کہے گی ہم کاہے کے لیے جا رہے ہیں؟ عمرہ ادا کرنے کے لیے۔ بس دل میں نیت کر لیں، اللہ میں تیری خاطر عمرہ ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں۔ کچھ عربی عبارتیں لکھی ہوئی ہیں، وہ اردو میں ہم ترجمہ کر لیں گے اس کا۔
ٹھیک ہے؟ تو نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام. ہم نے نیت کر لی اللہ کے لیے کہ ہم عمرہ ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی. البتہ اس کا اظہار ہوگا زبان سے تلبیہ پڑھ کر. اس کا اظہار ہوگا زبان سے تلبیہ پڑھ کر. تلبیہ جب پڑھیں گے مرد بلند آواز سے پڑھیں گے اور خواتین آہستہ آواز سے پڑھیں گے. جب بھی تلبیہ پڑھیں گے بلند آواز سے پڑھیں گے مرد اور خواتین آہستہ آواز سے. یہ ہم نے تلبیہ پڑھنا شروع کر دیا, ہماری نیت ہو گئی. اب اس نیت کے ہوتے ہی احرام کی پابندیاں شروع. بہت تھوڑی سی پابندیاں, اس کو سمجھ لیتے. احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں جب بندہ نیت کر لیتا ہے. اب آئیے احرام کی پابندیاں. سلے ہوئے کپڑے پہننا مردوں کے لیے منع ہے. ناخن کاٹنا مرد عورت دونوں کے لیے منع ہے. مرد کے لیے پاؤں کی ہڈی کو چھپانا منع ہے. اسی لیے کون سی چپل کہا جاتا ہے پہننے بھائی؟ ہوائی چپل جسے کہتے ہیں, 2 پٹی والی, بس وہ کافی ہے. احناف کے ہاں مسئلہ یہ ہے, ہم اکثر مسائل احناف فقہ حنفی کے مطابق ہی بیان کر رہے ہیں, اکثر ساتھی اسی کے مطابق ہو کے عمل کرنے والے ہیں. یہاں پر یہ جو ابھرا ہوا حصہ ہے نا, جو ہڈی ہے پیر کی, یہ کھلی رہنی چاہیے. تو سادہ سی بات ہے کہ 2 پٹی والی چپل پہن لیں, مسئلہ ختم. تو یہ ہڈی چھپانا مردوں کے لیے جائز نہیں ہے, تو کھلا رہنا چاہیے. خوشبو لگانا مردوں کے لیے بھی منع اور عورتوں کے لیے بھی منع ہے. اس میں 2-3 باتیں اور ہیں. ایک تو وہ جہاز میں پرفیوم ٹیشوز مل جاتے ہیں, ٹیشو پیپر, اس سے احتیاط کی جائے. اسی طرح ہم جدہ ایئرپورٹ پہنچتے ہیں, وہاں پہ ذرا گرمی سی ہوتی ہے, بھئی پانی آدمی ڈال لے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس یہ کہ بالوں کو ملنا نہیں ہے, سر کے بالوں کو یا داڑھی کے بالوں کو ہلکا سا پانی بھی ڈال لے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہاں نظر آتا ہے صابن, وہ بھی لوگ مل لیتے ہیں. وہاں نظر آتا ہے کسی نے ساشے چھوڑا ہوا ہے شیمپو کا, یہ سب میں خوشبو ہوتی ہے, اس سے اجتناب کریں گے. ہوٹل پہنچے, بڑی تھکاوٹ محسوس ہو رہی, ذرا میں تھوڑا سا شاور لے لوں, اس شاور میں یہ احتیاط کرنی کہ بالوں کو ملنا نہیں ہے. وہ بات ابھی آگے آئے گی انشاءاللہ. اور وہاں رکھا ہوتا ہے جناب صابن یا وہ شیمپو وغیرہ, یہ استعمال نہ کریں, اس میں اکثر کوتاہی ہو جاتی ہے, اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو خوشبو پرفیوم کی شکل میں اس سے بھی بچیں, اور صابن شیمپو وغیرہ جو خوشبو والے ہوتے ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچائیں. بعض لوگ اہتمام کرتے ہیں, وہ مل بھی جاتا ہے جی یہ بغیر خوشبو والا صابن ہے, اگر وہ ہے تو استعمال کرنا اس کی گنجائش ہے. عورت کا چہرہ ڈھانپنا, یہ مسئلہ ہم نے بتا دیا آپ کو کہ چہرے پر کپڑا نہ لگے. اگر وہ نقاب کرنا چاہے تو وہ پی کیپ والی بات آپ کو بتا دی, وہ نقاب کریں, اچھی بات ہے. البتہ چہرے پر کپڑا نہ لگے, اس کی انہوں نے احتیاط کرنی ہے. ہاں ہوا سے اڑ کے کچھ لگ گیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی چہرے پہ تھوڑا پڑا رہ گیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک بڑا مشہور جملہ ہے, دم تو نہیں لگے گا کیا؟ ہاں, یہ دم کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی راہ میں جانور قربان کرنا. تو علماء کہتے ہیں کہ دم اتنی آسانی سے نہیں نکلے گا آپ کا. کیا چھوٹی چھوٹی غلطی پہ دم نہیں لگتا, صدقہ دینا پڑتا ہے. وہ 1-2 باتیں بتا دیں گے آپ کو انشاءاللہ, پریشان نہ ہو. دم یعنی قربانی کسی جانور کی پیش کرنا اللہ کی راہ میں, وہ کسی بڑی غلطی پر ہوتا ہے, چھوٹی چھوٹی غلطی پر نہیں ہوتا. وہ کچھ صدقہ دے دیں گے تو انشاءاللہ تعالی سہولت ہو جائے گی. اس کی 2-3 باتیں یا مثالیں آگے آئیں گی انشاءاللہ. بال کاٹنا, نہ مردوں نے کاٹنے نہ عورتوں نے حالت احرام میں, ان باتوں کی ممانعت ہے. اور تعلق زوجین, یہ بھی منع ہے. زوجین کا تعلق قائم کرنا تو منع ہے, حتیٰ کہ شوہر بیوی ایسی بات بھی نہ کریں جس سے یہ خواہش بیدار ہو جائے. جب یہ منع ہے تو باقی بات شروع میں آ چکی, کوئی نگاہ ادھر جا رہی ہے ادھر جاری ہے, اور تو مردوں کا اختلاط ہو رہا ہے, گپے ماری جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. زوجین کا تعلق بھی قائم نہیں ہو سکتا, اور وہ ایسی بات بھی نہ کریں کہ جس سے خواہش بیدار ہو. اور خشکی کا شکار کرنا, یہ مسئلہ تو اب ہمارے اتنا اہم نہیں ہے, یعنی عملاً پیش کم ہی آتا ہے. البتہ سورۃ المائدہ پڑھیں گے, وہاں تفسیر اس مسئلے کے بارے میں اس دور کے اعتبار سے خاصی آئی ہے. خشکی کا کوئی شکار, اس کو شکار کرنا, اس کی اجازت نہیں ہے. البتہ ہم لوگوں کو یہ مسئلہ پیش نہیں آتا, مگر سورۃ المائدہ میں اس پر کلام ہے, یہاں پر لسٹ کر دیا گیا. یہ موٹی موٹی پابندیاں ہیں حالت احرام میں, یہ بڑی بڑی پابندیاں ہیں حالت احرام میں. عام طور پر انہی کا کوئی معاملہ ہونے کا امکان ہوتا ہے, اس لیے ان کو بیان کیا جاتا ہے. ان باتوں کو ہم جو ہے اس سے اجتناب کریں گے, اور ہم حالت احرام میں ہیں. ٹھیک ہے, حالت احرام میں ہیں, تلبیہ پڑھ کے ہم نے نیت کر لی تھی. اب مستقل تلبیہ چلتا رہے گا, جہاز میں, جہاز سے اترتے ہوئے, امیگریشن پر سامان لیتے ہوئے, ویٹ کرتے ہوئے, بس میں بیٹھتے ہوئے, بس میں جاتے ہوئے, مستقل مستقل مستقل
تلبیہ چلتا رہے گا. اور مستحب ہے، پسندیدہ ہے، جب بھی پڑھیں کم از کم 3 مرتبہ پڑھیں. ایک بات ہو گئی. اور مرد بلند آواز سے، خواتین آہستہ آواز سے. نماز ادا کریں، نمازوں کے بعد بھی تلبیہ پڑھیں. یہ ذکر مستقل چلتا رہے گا جب تک کہ ہم طواف شروع نہ کر لیں. یہ مستقل چلتا رہے گا. جدہ ایئرپورٹ پر، ہوٹل پہنچتے ہوئے اگر تھوڑے تھکے ہوئے تھوڑا سا آرام کر لیں، سب چلتا رہے گا جب تک کہ ہم طواف شروع نہ کر لیں. جناب ہم لوگ حالت احرام میں ہیں، اور اب اس احرام کے حوالے سے 2-3 معروف باتیں جو لوگ پوچھتے ہیں. وہ جی میری چادر گندی ہو گئی تو میں کیا کروں؟ بھائی چادر بدل لیجئے. اچھا وہ تو میرے لگیج میں رہ گئی ہے تو فی الحال دھو لیجئے اس کو، آپ چلائیے، جب لگیج مل جائے گا تو نکال کر چینج کر لیجئے گا. حالت احرام میں چادر بھی تبدیل ہو سکتی ہے. خواتین کا کوئی لباس خراب ہو گیا تو لباس بھی وہ تبدیل کر سکتی ہیں. نوٹ کیجئے گا، ایک ہے لباس احرام کا اور ایک ہے حالت احرام. لباس الگ شے ہے تو چادر بدل سکتے ہیں، پہلی بھی دوسری بھی، کوئی مسئلہ نہیں. حالت احرام میں پابندیاں یہ ہیں جو ہم نے ابھی سمجھی. تو کوئی چادر گندی ہو جائے بدل لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا جی وضو کریں، 2-4 بال ہمارے گر گئے، خود سے جو بال گرتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، سر کے گرے یا داڑھی کے وغیرہ. لیکن جو مل کے نکالیں گے اس پہ مسئلہ ہوگا. تو خود سے اگر ہم نے شاور بھی لینا کوئی چاہے تو لے سکتا ہے، بس یہ کہ نہ سر کے بالوں کو ملے، نہ داڑھی وغیرہ کے، نہ جسم کے بالوں کو. خود سے اگر کوئی بال گر جاتے تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر رگڑ کے نکالیں گے تو اس پر مسئلہ ہوگا. 2-4 بال ہوں تو چھوٹا سا صدقہ، 1-2 درہم اللہ، 1-2 ریال اللہ کی راہ میں دے دیں مثال. اور معاف کیجیے گا، یہ بڑا کب ہوگا معاملہ؟ کسی ایک عضو کے اچھے خاصے بال اسے رگڑ کے نکال ڈالے ہوں. اب یہ تو کوئی نہیں کرے گا نا، یہ کرے گا تو دم لگے گا، جنہیں بڑا صدقہ دینا پڑے گا، تب قربانی ہے اللہ کی راہ میں جو پیش کرنی پڑے گی. تو چھوٹی غلطی پہ صدقہ دینا ہوتا ہے. بڑی غلطی ہو کتابوں میں لکھی ہے تب ہوتا ہے دم کا معاملہ. دم آسانی سے نہیں نکلتا. یہ علماء کا جملہ، لوگ بہت پریشان اس میں ہو جاتے ہیں. اب آئیے آگے. اب دوسرا بڑا عمل ہے طواف کا. اس پر کلام کریں گے انشاءاللہ. البتہ ہم اپنے ہوٹل سے اب جا رہے ہیں مسجد حرام کی طرف، اور ہم نے عمرہ ادا کرنا ہے. پہلا بڑا عمل تو جاری ہے، کون سا؟ حالت احرام میں ہے، اور طواف ہمارا اب شروع ہونے لگا ہے. البتہ مسجد حرام میں داخل ہوں بڑے ادب کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اور شوق کے ساتھ، اور انتہائی ادب کے ساتھ آگے سے آگے جائیں. حتی الامکان نگاہوں کو نیچے رکھیں اور کوشش کریں کہ بیت اللہ آپ کے بالکل سامنے آ جائے. اور لوگوں کا خیال کرتے ہوئے کہ ہم رکاوٹ کسی کے لیے نہ بنے، ذرا ایک طرف ہو کر خوب نگاہ بھر کر بیت اللہ کو دیکھیں اور اللہ سے دعائیں کریں، اللہ قبول فرمائے. اب وہ کیفیت ہے جو بیان میں نہیں آ سکتی، نہ وہ کسی سلائیڈ میں آ سکتی ہے، نہ وہ زبان کے بیان میں آ سکتی ہے. وہ تو محسوس کرنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. خوب دعائیں کریں. اس کے بعد اب ہم اپنا طواف شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی. طواف کے بارے میں چند موٹی باتیں سمجھ لیجئے. طواف جب ہم شروع کرنے کو آئیں گے تب ہمارا تلبیہ مکمل ہو جائے، یعنی بند ہو جائے گا. اب تک تلبیہ چل رہا تھا. اب آپ اس اسکرین پر اگر دیکھیں گے تو شروع میں لکھا ہے، شروع میں استقبال اور استلام. اس کو بھی ہم سمجھیں گے. ایک ہے استقبال، جیسے نماز میں ہم قبلہ رخ ہوتے ہیں نا، قبلہ رخ ہونے کو استقبال قبلہ کہتے ہیں. اور ایک استلام، حجر اسود کو چوم نہیں سکیں کیونکہ بڑا مجمع ہوتا ہے، رونق بہت ہوتی ہے لوگوں کی، تو دور سے اشارہ کیا جاتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ استلام. اس پر اور بات کریں گے. تو شروع میں کیا ہے؟ استقبال ایک مرتبہ، استلام بار ہوگا ایک بات. درمیان میں کیا ہے؟ مردوں کے لیے 2 باتیں اضافی. مردوں کے لیے 2 باتیں اضافی کیا ہیں؟ ایک ہے رمل اور ایک ہے اذتباع. یہ اذتباع کا لفظ تو مشکل ہے، کام آسان ہے، ابھی بتا دیں گے آپ کو انشاءاللہ تعالی. طواف کے چکر کتنے ہوتے ہیں جی؟ 7. اس کو عربی میں شوط کہتے ہیں. شوط یعنی شین، واو اور طا، توئے والی. شوط عربی میں کہتے ہیں، اردو میں ہم چکر کہتے ہیں. طواف کے 7 چکروں میں پہلے 3 چکروں میں مردوں کو کیا کرنا ہے؟ رمل. اس طواف میں کیوں؟ اس کے بعد سعی بھی ہوگی. رمل کیا ہے؟ رمل کا مطلب ہے اکڑ کر چلنا. رمل کا مطلب کیا ہے؟ اکڑ کر چلنا. عام طور پر اللہ کو اکڑنا پسند نہیں، یہاں یہی کرنا ہے. صلح حدیبیہ کا موقع تھا،
صحابہ کرام عمرے سے روک دیے گئے. اگلے سال 7 ہجری میں عمرہ ادا ہوا، قضا عمرہ ادا ہوا، یعنی قضا کی گئی اس کی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو مشرکین نے طعنے دیے، لگ رہا ہے مدینہ شریف جا کر تم لوگ کمزور ہو گئے ہو. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے حکم دیا ذرا اکڑ کر چل کر دکھاؤ ان کو. وہ اکڑ کر چلنا آج تک جاری ہے اس طواف میں، کہ جس کے بعد ہم نے سعی بھی کرنی ہے. عام جو طواف کریں گے اس میں نہیں ہے، اس طواف میں. تو رمل مردوں نے کرنا ہے، پہلے 3 چکروں میں ان کو اکڑ کر چلنا ہے. اور اذتباع کیا ہے؟ اذتباع یہ ہے کہ دایاں کندھا جو ہے وہ کھلا ہونا چاہیے. یہ جو پکچر آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بالکل نیچے دیکھیے گا، یہ صاحب آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان کا دایاں کندھا کھلا ہوا ہے، یہ کہلاتا ہے اذتباع. کیا کہلاتا ہے؟ اذتباع. جو مردوں کی چادر ہے اس کو دائیں کندھے کی بغل کے نیچے سے لے کر یہ بائیں کاندھے پر ڈال دیں گے تو یہ پورا دایاں ہاتھ اور کندھا کھل گیا نا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اذتباع. جب مرد یہ طواف شروع کریں گے تو مردوں نے کیا کرنا ہے؟ دایاں کندھا کھول لینا. اس کو اذتباع کہا جاتا ہے. اور یہ 7 چکروں تک ان کو کرنا ہے مردوں نے. یہ 2 کام ہیں جو مردوں نے اضافی کرنے ہیں. اچھا، کل چکر کتنے ہیں جی؟ 7. اور جب یہ مکمل ہو جائے گا طواف تو اس کے بعد ہم نے 3 کام کرنے ہیں. کتنے کام کرنے؟ 3. ایک تو ملتزم، اللہ کے گھر کا جو دروازہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ملتزم. اس کے سامنے اگر جگہ نہیں ملتی تو پیچھے اور پیچھے اور پیچھے جا کر دعا کرنا. ہمارے کھڑے ہونے، طواف کرنے، نماز پڑھنے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ خوب ہم نے اہتمام کرنا، یہ سمجھ کر جانا ہے. دھکے نہیں دینے، تکلیف نہیں دینی کسی کو. دھکے مل جائیں وہ لے لیں، تکلیف پہنچ جائے وہ برداشت کر لیں، مگر دھکا دینا نہیں ہے، تکلیف پہنچانی نہیں ہے. اللہ محفوظ رکھے. طواف جب پورا ہو جائے گا تو 3 کام. پہلا کام ہے دعا ملتزم کے سامنے. دوسرا کام ہے 2 رکعت ادا کرنا، جس میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص. یہ سب کتابوں میں موجود ہے. آج ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے گا تو کتاب پڑھ کر ہمیں سہولت ہو جائے گی، ریکارڈنگ بھی آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ تعالی. دوسرا کام ہوگا 2 رکعت ادا کرنا طواف کے بعد. اور وہ مقام ابراہیم لکھا ہوتا ہے، لیکن مقام ابراہیم کے پاس تو ممکنات میں سے نہیں، کوئی طواف چل رہا ہوتا ہے، پیچھے چلے جائیں، وہاں پیچھے جگہ مل جاتی ہے خاصی پیچھے جا کر، یا دائیں بائیں جہاں موقع ملے 2 رکعت ادا کر لیں. اور اس کے بعد زمزم پینا اور خوب پیٹ بھر کر زمزم پینا. یہ طواف کے بعد 3 کام ہیں. ٹھیک ہے جی. اب اس کو ہم اور سمجھتے ہیں انشاءاللہ تعالی. دوبارہ جب ہم نے دعائیں کر لی، مسجد حرام میں آئے، خانہ کعبہ کے سامنے آ کر اب ہمارا طواف شروع کر رہے ہیں، تو پہلے ہوگا استقبال. کیا ہوگا؟ یعنی خانہ کعبہ کے بالکل سامنے آ جانا. یہ حجر اسود سے تھوڑا پہلے کر لیں، حجر اسود سے تھوڑا پہلے. اور مردوں نے دایاں کاندھا اپنا کھول لیا ہے اور تلبیہ بند ہو چکا. اب ہم کر رہے ہیں استقبال. یہ ایک ہی دفعہ ہوگا. یہ دونوں ہاتھ اس کو جیسے نماز میں اٹھاتے ہیں نا تکبیر تحریمہ کے لیے، بس اٹھائیں. خانہ کعبہ کے آپ ہم سامنے ہیں. بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اور بھی آپ کو الفاظ ملیں گے، یہ مختصر ہیں، یہ بھی مسنون ہے. بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اور ہاتھوں کو چھوڑ دیں، بس باندھنا نہیں. ٹھیک ہے، ہاتھوں کو چھوڑ دیں. یہ کیا ہو گیا؟ استقبال. کس کے سامنے کھڑے ہیں؟ اللہ کے گھر کے سامنے. یہ استقبال ہو گیا. یہ حجر اسود سے تھوڑا پہلے ہم نے کیا. اب حجر اسود کے سامنے آ جائیں اور تھوڑا سا 2 انچ دائیں بائیں بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ وہ سامنے رہتا ہے ہمارے. ٹھیک ہے. اور یہ سب لوگ ہی طواف کر رہے ہوں گے. اب ہم کھڑے ہوں اور بڑا اہتمام کریں، اتنا ٹائم نہیں ہوتا بھائی. بس کریں اور چلتے بنے. ٹھیک ہے. اور ہم نے نیت کر لی ہے کس بات کی؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب طواف کر رہے ہیں. وہ طواف کی نیت دل میں ہم کر چکے ہیں. طواف کی نیت دل میں ہم کر چکے ہیں اور استقبال ہم نے کر لیا تھا. اب ہم کس کے سامنے ہیں؟ حجر اسود کے سامنے. اس کو کہیں گے اب استلام. کیا کہیں گے جی؟ دل تو سب کا چاہتا ہے چومنے کا، لیکن ابھی نہ حجر اسود کو ہاتھ لگانا ہے نہ بیت اللہ شریف کو ہاتھ لگانا ہے، کیونکہ ہم حالت احرام میں اور خوشبو لگی ہوتی. ابھی تو بالکل نہیں. اور ویسے بھی یاد رکھے دھکے دینا حرام ہے. عورتوں کے ساتھ گھسنا اس کے اندر یہ بھی جائز نہیں. مار کٹائی کرنا بالکل جائز نہیں. چھوڑ دیں. اللہ کے رسول نے اشارہ کر کے بھی دکھا دیا. اشارہ کیا ہے؟ بسم اللہ ہاتھ اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اور ہاتھوں کو چوم لیں. بس بسم اللہ
اللہ ایک ہی دفعہ، ہاں میں تو دوہرا رہا ہوں صرف، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور ہاتھوں کو ہم نے چوم لیا. بس جیسے نماز میں ہاتھ اٹھاتے نا کانوں تک، اور تھوڑا نیچے بھی ہو جائے کوئی حرج کی بات نہیں، وہ اس قدر مجمع ہوتا ہے کہ بس چلتے چلتے کرنا پڑتا ہے ہمیں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور ہم نے چوما اور آگے چل پڑے. یہ استلام کہلاتا ہے. کیا جی؟ یہ ایک ہو گیا. یہ کل 8 ہوں گے طواف میں، اور 9 اس کے بعد ہوگا جب ہم سعی کو جائیں گے. ابھی بتاتے ہیں آپ کو انشاءاللہ تعالی. اچھا، مردوں کا دایاں کندھا کھلا ہوا ہے، اور مردوں نے پہلے 3 چکروں میں کیا کرنا ہے؟ رمل. لیکن وہاں ہزاروں لوگ طواف کر رہے ہوں گے، بس جتنا مل جائے موقع اتنا. یہ نہیں کہ میں کونیاں مارنا شروع کر دوں لوگوں کو، یہ غلط ہے. جتنا موقع مل جائے بس ہم نے شروع کر دیا رمل کا معاملہ. یہ پہلا چکر شروع ہو گیا. جب طواف کرتے ہیں تو نہ چہرہ قبلے کی طرف ہوگا نہ پیٹھ قبلے کی طرف ہوگی. بس جب حجر اسود کی طرف اشارہ کرنا ہے وہ اشارہ تو کر لیں گے. باقی جو طواف کے چکر لگا رہے ہیں، نہ ہمارا سینہ قبلے کی طرف ہوگا نہ ہماری پیٹھ قبلے کی طرف ہوگی. اور ہم چکر لگا رہے ہیں. کیا پڑھیں؟ جو دل چاہے پڑھیں، کوئی مخصوص بات نہیں. بعض لوگ کتابیں دیکھ کر زور زور سے پڑھ رہے ہوتے، دوسروں کو بھی تکلیف دیتے ہیں. کوئی مخصوص ذکر نہیں. کچھ اہل علم نے لکھا ہے مگر وہ کوئی لازم نہیں. وہ ذکر کریں، کوئی حرج کی بات نہیں، وہ لازم نہیں. لوگ میں نے تو چکر میں دعائیں نہیں پڑھی. کچھ نہیں، جو آتا ہے پڑھیں. تلاوت کرنا چاہے تلاوت کریں، ذکر اذکار کرنا چاہے وہ کریں، استغفار کرنا چاہیں، درود شریف پڑھنا چاہیں، دعائیں کرنا چاہیں، جو چاہیں اپنی ترتیب بنا لیں. اور کچھ لوگ چکر کس پر گنیں گے؟ وہ طواف کی تسبیح پر. ٹھیک ہے، یہ پہلا چکر شروع ہوا. حجر اسود سے پہلے جو کونا ہے، حجر اسود سے جو پہلے کونا ہے وہ رکن یمانی کہلاتا ہے. اس رکن یمانی کے پاس سے جب گزریں گے تو احناف میں تو رائے یہ ہے کہ کوئی ہاتھ وغیرہ کا اشارہ نہیں کرنا، بس گزر جائیں. رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک جو حصہ ہے، اس میں دعا خود اللہ کے پیغمبر نے بتائی صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ دعا مستقل ہے، اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور آگ کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما. ایک چکر پورا ہو گیا. دوبارہ کہاں گئے؟ حجر اسود پر. اب کیا کریں گے؟ استلام. کیا کریں گے؟ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور چوما چلی آگے. دوسرا چکر ہے مردوں کو رمل کرنا ہے، جو پڑھنا چاہیں پڑھیں. رکن یمانی سے حجر اسود تک آئیں گے، کیا پڑھیں گے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. دوسرا چکر ہو گیا بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. پھر تیسرا چکر، تیسرے چکر کے اختتام پر بھی استلام ہوگا. صحیح ہے نا جی؟ 3 چکروں کے بعد اب رمل نہیں کرنا. اور رمل صرف کس نے کرنا ہے؟ مردوں نے. اب چوتھا چکر، 5واں چکر، 6واں چکر اور 7واں چکر مکمل کیا، پھر استلام کریں گے. بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. استلام کل کتنے ہو گئے؟ 8 ہو گئے. شروع میں بھی تھا، اور 7 چکروں کے ہر چکر کے اختتام پر کیے تو کتنے ہو گئے؟ 8. یہ الحمدللہ طواف کیا ہو گیا جی ہمارا؟ مکمل. اچھا، سر نہیں ڈھانپنا مردوں نے. ہاں، حالت احرام میں مردوں نے سر کو بھی نہیں ڈھانپنا. ہاں، وہ جو ہم نے کندھا کھولا تھا طواف کرتے ہوئے اذتباء، اب اس کندھے کو کیا کریں؟ ڈھانپ لیجیے. اس کندھے کو کیا کریں؟ ڈھانپ لیجیے. طواف مکمل ہو گیا. اب 3 کام کرنے. پہلا کام، ملتزم کے پیچھے جا کر، اگر قریب موقع ملے قریب، ورنہ پیچھے جا کر اس کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کرنا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. خوب گڑ گڑا کر معافی دعائیں کرنا اللہ تعالیٰ سے. نمبر 2، اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرنا. اللہ کے نبی نے ادا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لکھا ہے مقام ابراہیم کے پاس. وہاں تو ممکنات میں سے نہیں، تو پیچھے اور پیچھے جہاں مناسب جگہ مل جائے، بس ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ یاد رکھنا ہے ہم نے. ٹھیک. 2 رکعت میں پہلی رکعت میں کون سی تلاوت کریں گے؟ سورہ کافرون. دوسری میں سورہ اخلاص. اس کے بعد کیا کرنا ہے ہم نے؟ زمزم پینا ہے خوب پیٹ بھر کر. حدیث شریف میں آتا ہے کہ منافق کنجوسی کرتا ہے زمزم پینے میں، اور مؤمن پیٹ بھر کر پیتا ہے. مؤمن پیٹ بھر کر پیتا ہے. اللہ میں توفیق عطا فرمائے. جناب طواف ہو گیا مکمل الحمدللہ. عمرے میں کل 4 موٹے موٹے بڑے اعمال ہیں. پہلا احرام، وہ چل رہا ہے ابھی. دوسرا مکمل ہو گیا. اب تیسرا کام کیا ہے جی؟ سعی کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. اچھا، طواف کے بارے میں 2-3 باتیں جو ہمیشہ کام آئیں گی انشاءاللہ. یاد رکھیے، طواف بغیر وضو نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. طواف ہمیشہ
وضو کے ساتھ کرنا ہے، بغیر وضو طواف نہیں ہو سکتا. یہ بات سمجھ آ گئی؟ اگلی بات، کل کتنے چکر ہیں طواف میں؟ 7. اگر 4 چکر ہو گئے مکمل اور اس کے بعد وضو ٹوٹ گیا تو جائیے وضو کیجئے اور بقیہ چکر جہاں سے چھوٹا وہیں سے آ کر مکمل کر لیجئے. کتنے چکر؟ 4 اگر مکمل ہو گئے اس کے بعد وضو ٹوٹا تو وضو کرنا ضروری. وضو کر کے آئیے، جہاں سے چھوڑا تھا 1-2 قدم پیچھے سے شروع کریں، 1-2 قدم پیچھے سے شروع کریں، جتنے چکر رہ گئے 2.5 پونے 3 وہ پورے کر لیں. اور اگر 4 چکروں سے پہلے وضو ٹوٹ گیا تو ہاں اب جائیے وضو کیجئے اور پورا طواف کیجئے. یہ ہے مسئلہ. 4 چکر سے زیادہ میں ٹوٹا وضو کیجئے، بقیہ چکر مکمل کیجئے. اور 4 چکر سے کم میں ٹوٹا وضو تو جائیے وضو کیجئے، طواف پورا کیجئے. بات واضح ہو گئی؟ اچھا، طواف ہم نے شروع کر دیا. اچھا یہ طواف نفلی طواف بھی تو ہوں گے نا بعد میں. نماز کھڑی ہونے کو آ گئی اور کافی پہلے سے صفیں بننا شروع ہو جاتی، تو جہاں رک گئے رک جائیے، نماز مکمل ہو جائے اس کے بعد مناسب وقت سے اپنا طواف مکمل کر لیجئے. کوئی بزرگ کر رہے تھے، کسی کو ویل چیئر پہ کرا رہے تھے، کسی کو معذوری کا معاملہ تھا، تھک گئے ہیں اور رک جائیے، تھوڑا سا آرام کر لیجئے اور پھر اپنا طواف دوبارہ شروع کر دیجئے گا. تو ایک اہم بات، وضو شرط ہے طواف کے لیے. دوسری بات، 4 سے زیادہ میں ٹوٹا تو بقیہ پورا کرنا ہے وضو کر کے، اور اگر 4 چکروں سے پہلے ٹوٹ گیا تو وضو کر کے پورا طواف کرنا ہوگا. طواف کے دوران میں نماز کا وقت آ گیا، رک جائیے، بعد میں پورا کیجئے. کوئی تھک گیا ہے، مشقت آ گئی، مشکل آ گئی، رک جائیے اور جہاں سے رکے وہیں سے پورا کر لیجئے گا انشاءاللہ تعالی. یہ اس سے بھی بتایا گیا کہ بعد میں طواف تو ہم نے سب سے زیادہ کرنے ہی کرنے، اور مکہ مکرمہ میں بلکہ پوری زمین پر طواف کی عبادت کہیں اور نہیں ہو سکتی. اس کا زیادہ سے زیادہ ہم نے اہتمام کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. اچھا جی، اب تیسرا کام کیا ہے جی؟ سعی. سعی کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ صفا اور مروہ کی طرف. جب سعی کے لیے جائیں گے تو استلام کریں گے. یہ کون سا استلام ہو گیا؟ نواں. یہ استلام ہو گیا کون سا؟ نواں. سعی کے لیے جا رہے ہیں، جتنی دور سے بھی کر لیں حجر اسود کی طرف، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور اب چلیے سعی کی طرف. وہ جگہ پتہ چل جائے گی. سعی کی طرف جا رہے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بھی آیت پڑھی، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم. یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے. اچھا، یہ جو پڑھنے والے معاملات ہیں نا، اگر یہ کسی سے رہ جائیں تو کوئی دم وغیرہ کا معاملہ نہیں، مگر یہ دعائیں یاد کرنی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ اعمال ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق انجام دے سکیں. اب ہم صفا کی طرف آ گئے. صفا پر کھڑے ہو کر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رخ ہو کر دعا بھی فرمائی. مختصر دعا کرنی. بعض دعائیں آپ کو کتابوں میں ملیں گی اور مسنون بھی ہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ وانجز وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ لا شریک ہے. اس نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، اپنے وعدے کو پورا فرمایا، اور جو کفار کے گروہ تھے ان کے لیے اللہ مٹا دینے کے لیے ان کو اکیلا ہی کافی ہو گیا. یہ کتابوں میں آپ کو دعا ملے گی، مسنون ہے. مختصر دعا کریں قبلہ رخ ہو کر صفا پر، اور وہاں بھی ماشاءاللہ رونق بہت ہوتی ہے. کیا بہت ہوتی ہے؟ رونق. بعض لوگ کہتے ہیں رش بہت ہوتا ہے، بلکہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں. بزرگوں نے کہا نہیں بیٹا، رش نیگیٹو لفظ بھی ہے، منفی بھی ہے. آپ کو کہنا چاہیے کیا؟ رونق بہت ہے، لوگ بہت ہیں. مختصر دعا کریں. صفا سے سلسلہ شروع ہوگا کس کا؟ سعی کا. کیا کریں جی؟ اب ہم لوگ سعی کر رہے ہیں. صفا سے کہاں جائیں گے؟ مروہ کی طرف. اچھا، ایک بات آپ اسکرین پر ٹاپ پر دیکھ رہے ہیں، لکھا ہے سعی میں وضو سنت ہے، طواف میں وضو واجب ہے، لازم ہے، اور سعی میں وضو سنت ہے. پتہ چلا اگر کسی کا وضو ٹوٹ گیا تو سعی کر سکتا ہے، مگر طواف بغیر وضو نہیں کر سکتا. بات واضح ہو رہی؟ طواف بغیر وضو نہیں ہو سکتا، سعی بغیر وضو ہو سکتی ہے. آگے لکھا ہے تھک جائیں تو آرام کر سکتے ہیں. خاصا لمبا چکر ہوتا ہے نا،
تھک جاتے ساتھی تو بھائی سائڈ پر ہوگا تھوڑا آرام کر لیں, زمزم پیجیے اور پھر چکر پورے کر لیجیے. بڑھاپا ہے, کمزوری ہے, کوئی اور مجبوری ہے تو آرام کر کے اپنے چکر باقی مکمل کر سکتے ہیں. شروع کہاں سے ہوگا جی؟ صفا سے. صفا سے کہاں جائیں گے؟ مروہ. مروہ سے کہاں آئیں گے؟ صفا کی طرف. جی صفا سے شروع کیا, درمیان میں سب ستون آتے ہیں, گرین لائٹ لگی ہوئی وہاں پر. صفا کے فوراً صفا سے شروع کریں گے فوراً ہی وہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, گرین جو لائٹس لگی ہوئی ہیں وہاں پر مردوں نے کیا کرنا ہے؟ تھوڑا دوڑنا ہے. عورتوں نے نہیں دوڑنا بھائی, مردوں نے دوڑنا ہے. اور یہاں دعا سکھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, رب اغفر وارحم وانت الاعز الاکرم. یہ واو بھی ہے اس دعا میں, رب اغفر وارحم وانت الاعز الاکرم. یہ دعا بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھائی. یہ سب ستونوں کے درمیان مرد بھی دعا کریں, عورتیں بھی دعا کریں, لیکن دوڑنا کس نے؟ مردوں نے. صفا سے پہنچے مروہ, ایک چکر ہو گیا پورا. مروہ پر بھی قبلہ رخ ہو کر دعا کر لیں. رونق زیادہ ہو تو چلتے چلتے دعا کریں اور چلتے رہیے بس. وہاں کھڑے ہوں گے تو دوسروں کے لیے بھی امکان ہے کہ ہم رکاوٹ کا باعث نہ بن جائیں. اب مروہ سے کہاں جائیں گے؟ صفا کی طرف. جب مروہ سے صفا کی طرف جائیں گے پھر سب ستون آئیں گے صفا سے پہلے پہلے. وہاں پھر مردوں نے دوڑنا ہے, عورتوں نے نہیں دوڑنا. دعا وہ کرتے رہیں گے, رب اغفر وارحم وانت الاعز الاکرم. کتنے چکر ہو گئے؟ ہاں یہ 2 ہو گئے. صفا سے مروہ 1, مروہ سے صفا 2. اسکرین پر بھی آپ دیکھیے, صفا سے مروہ پہلا, مروہ سے صفا دوسرا, پھر صفا سے مروہ تیسرا, مروہ سے صفا چوتھا, پھر 5واں, پھر 6واں, 7واں ختم کہاں ہوگا؟ مروہ پر جا کر. یہ 7 چکر پورے کرنے, اور ہر مرتبہ گرین لائٹ سے مردوں کو دوڑنا ہے اور دعا مرد عورت دونوں نے کرنی ہے. 7واں چکر کہاں مکمل ہوگا جی؟ مروہ پر جا کر, اور قبلہ رخ ہو کر مختصر دعا کر لیں گے. البتہ ہم کسی کے راستے کو روکنے کی کوشش نہ کریں. یہ تیسرا, اس پہ وقت لگتا ہے, یہ چکر خاصے لمبے ہیں. باقی کبھی گول چکر طواف میں, کبھی سیدھے سیدھے لمبے چکر سعی میں, اس پر بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ تیسرا عمل بڑا مکمل ہو گیا سعی کا. سعی الگ سے نہیں ہوتی. یہ عمرہ ہم نے ادا کیا, اس میں طواف کے بعد سعی ہے, اور جب حج کا معاملہ آئے گا تو طواف زیارت کے بعد بھی سعی کریں گے انشاءاللہ تعالی. کوئی کہے میرا دل چاہ رہا میں ویسے ہی سعی کروں, تو ویسے سعی نہیں ہو سکتی. یہ عمرے میں ہوگی طواف کے بعد, اور حج میں ہوگی طواف زیارت کے بعد. یہ تیسرا عمل اللہ کی توفیق سے بڑا وہ ہم نے سمجھ لیا. اب چوتھی بات ہے, وہ ہے حلق یا قصر کا معاملہ. حلق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مردوں کے لیے سارے سر کے بال صاف کرانا, سارے سر کے بال صاف کرانا. اور اس پر 3 مرتبہ دعا دی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. کس پر؟ حلق کرانے پر 3 مرتبہ دعا دی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور قصر مردوں کے لیے بھی ہے, البتہ لکھا ہے کہ سر منڈوائیں مرد, یا کم از کم 1/4 سر کے بال انگلی کے پورے کے برابر کٹوائیں. یہ احناف کے نزدیک مسئلہ ہے. تو افضل کیا ہے جی؟ سر منڈانا. یہ زینت بھی ختم کر دیں اللہ کی خاطر, اور 3 مرتبہ کی دعا لیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. خواتین کے لیے کیا ہے؟ کم از کم 1/4 سر کے بال انگلی کے ایک پورے کی لمبائی سے کچھ زیادہ کتریں. اس کی شکل کیا ہوتی ہے؟ خواتین کو پتہ بھی ہے کہ اپنے سر کے بال وہ ایک چھٹیا کی صورت میں لیے, اور اپنی انگلی کی پور پر اس کو گھما لیا. یہ انگلی کی پور پر یہ جو بال ہیں اس کو قینچی سے کاٹ دیا جائے, ان کا معاملہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. یہ ہے حلق یا قصر کا معاملہ. اس کے بعد احرام کی پابندیاں ختم. اب جائیے صابن بھی استعمال کیجئے, اب جائیے وہ شیمپو بھی استعمال کیجئے. پہلے نہیں, اس وقت حالت احرام کی پابندی تھی. یہاں 2-3 باتیں. ایک بات, کیا ایک شخص جو حالت احرام میں تھا, اب حلق قصر کرنے کا موقع آ گیا, سعی اس نے کر لی, اور اس کے ساتھ 2-4 لوگ اور بھی ہیں, تو کیا یہ شخص کسی دوسرے کے بال صاف کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے. ابھی اس کے اپنے بال صاف نہیں ہوئے, یہ دوسرے کے بھی کر سکتا ہے, اور کچھ ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ اپنے بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. خاتون کچھ اپنے لے کے خود بال کاٹ لے, کاٹ سکتی ہے. اس میں کوئی مسئلہ, شبہ ہوتا ہے لوگوں کو, لیکن کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے. ایک گروپ کے 10 لوگ ہیں, ایک دوسرے کا کر دے, کر سکتا ہے, کاٹ سکتا ہے. اس حالت میں بھی بات. البتہ جب یہ بال حلق کا معاملہ ہو گیا, حضرات کا قصر کرنے کا معاملہ ہو گیا خواتین کا, اب یہ احرام کی پابندیاں ہو گئیں مکمل. اس کے بعد ہم نہا دھو کر اپنے روٹین کے کپڑوں میں آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے جی, یہ تھوڑا تفصیل سے ہو گیا. عمرے میں کتنے اعمال؟ 4 اعمال. عمرے میں احرام کا معاملہ, عمرے میں طواف کا معاملہ,
عمرے میں سعی کا معاملہ، پھر حلق یا قصر کا معاملہ۔ اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے۔ ایک دو مسئلے یاد آ گئے جو خواتین سے متعلق ہیں، وہ سمجھ لیں۔ بعض اوقات خواتین یہاں سے جاتی ہیں اور ان کے ایام شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں سے احرام تو باندھنا پڑے گا، کیوں؟ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، میقات سے گزرنا پڑے گا۔ تو اگر ان کے ایام شروع ہو گئے، مخصوص ایام شروع ہو گئے، تو وہ حالت احرام میں تو رہیں گی، تلبیہ بھی ان کا جاری رہے گا، احرام کی پابندیاں بھی ان کی چلیں گی۔ البتہ وہ جدہ پہنچ گئیں، مکہ مکرمہ ہوٹل میں پہنچ گئیں، ایک دن دو دن پاک ہونے میں جتنے دن لگیں گے ان کو ہوٹل میں ہی قیام کرنا ہے، اور جب وہ پاک ہو جائیں تو پھر وہ جا کر اپنا یہ سارے معمولات پورا کر لیں، غسل کر کے معمولات پورے کر لیں۔ یہ ہے خواتین سے متعلق معاملات۔ اگر ان کے ایام شروع ہو گئے تو جانا تو ہے عمرے کی نیت سے، یہاں سے تو احرام بھی باندھنا ہے، پابندی اختیار کرنی ہے، تلبیہ پڑھتے رہنا ہے۔ جب 2 دن میں، 1 دن میں، 3 دن میں وہاں جا کر پاک ہو جائیں، وہ غسل کر لیں اور پھر جا کر اپنا عمرہ ادا کریں، پھر ان کا احرام کا معاملہ پابندیوں کا وہ ختم ہوگا۔ یہ ہے خاص خواتین سے متعلق معاملہ۔